کرناٹک کے شہر گلبرگہ میں بھی مساجد میں باجماعت نماز کا آغاز ہوا۔ باجماعت نماز کے لیے حکومت کی جانب سے عائد کیے گئے قوانین کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے۔ مسجد میں داخلے سے پہلے سبھی کی تھرمل اسکریننگ ہو رہی ہے، ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے۔ جماعت کی ادائیگی کے دوران بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن کی جو ہے نا یہ آئی ہے، اس وقت سے مسجد کمیٹی جو ہے نا پورا جو ہے نا گورنمنٹ کے گائیڈ لائنس پہ جو ہے نا عمل کر رہی ہے۔ اب جب کہ 8 تاریخ سے جب کھلا ہے اس وقت بھی جو ہے نا گائیڈ لائنس پابندی سے عمل کر رہے ہیں۔ جو فرسٹ انسٹرکشن پہ جو ہے نا مسجد میں داخل تو پہلے تو مسجد جو ہے نا نماز سے اذان سے 15 منٹ پہلے کھلی جا رہی ہے۔ سوشل ڈسٹینس رکھنے کے لیے نماز مصلیوں کو جو ہے نا پابندی کی جا رہی ہے۔ یہ عمل جو ہے نا امام صاحب نماز پڑھتے وقت پورا اعلان کرتے ہیں، پورے گائیڈ لائنس ہے وہ گائیڈ لائنس پہ جو ہے نا عمل کرنے کے یہ کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے تمام ہدایات جو کمیٹی کی جانب سے ہے، حکومت کی جانب سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان ہدایات کے بارے میں مصلیان کو بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان ہدایات پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس مرض سے خود بھی بچیں اور دوسروں کی بھی بچانے کی بھی فکر کریں۔ اور اسی طرح سے جب مسجد کے گیٹوں سے داخل ہوں تو اس وقت اپنا ٹیمپریچر ضرور چیک کر کے داخل ہوں، اور گھر سے ہی وضو اور سنتوں سے فارغ ہو کر آئیں۔ اگر مسجد میں آنے کے بعد ضرورت کا تقاضا ہو یا وضو کا تقاضا ہو تو اشد ضرورت کی وجہ سے وضو کرتے وقت صابن کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں، پھر اس کے بعد وضو سے فارغ ہو کر ہی مسجد میں آئیں۔ اور مسجد میں جب آئیں تو زیادہ وقت نہ گزاریں، بلکہ فرض کے بعد سنتیں وغیرہ ادا کر کے فوراً اپنے مصروفیات میں لگ جانے کے لیے کمیٹی کی جانب سے بھی اور امام صاحب بھی بار بار انشاءاللہ اعلان کرتے رہیں گے۔ اور صفوں کے درمیان سوشل ڈسٹنس قائم رکھنے کے لیے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے بار بار اعلان کیا جاتا رہے گا، اور مصلیان کو اس طرف توجہ دلاتی جاتی رہے گی۔ اور اسی طرح سے جو عمر رسیدہ احباب ہیں، 65 سال سے زائد عمر کے احباب اور 10 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، ان احباب کو اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی جو گائیڈ لائنس حکومت کی جانب سے انتظامیہ کو دی جائیں گی، اس پر انشاءاللہ انتظامی کمیٹی بھی اور امام صاحب بھی مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی ایسے حالات ہم پر نہ لائے اور اس وبائی مرض سے سارے عالم کو محفوظ فرمائے۔ اس طرح مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے بھی